بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے مجلس کا آغاز ایک دعا سے کی کہ اس سے بڑا کوئی واسطہ نہیں کہ بحق فاطمہ اللہ تجھے فاطمہ کا واسطہ و ابیہا ان کے بابا و والوا ان کے شوہر و بنوا ان کے بچے، پورے 14 معصومین کا واسطہ ہے پروردگار کی بارگاہ میں۔ یہ ایام خاص ایام ہیں، ان ایام میں پلیز جو سن رہا مجھے اہل بیت چینل کے اوپر، یہ ایام میں اس طرح سے اپنی دعاؤں کو مانگو، یہ اس طرح واسطہ دے کر اپنی زبان پہ بی بی فاطمہ کا نام رکھو، اور جتنا ہو سکے شہزادی کونین کے دشمنوں پہ اور قاتلوں پہ گھر میں بیٹھ کے اپنے مسلح پہ بیٹھ کے لعنت پڑھنا کہ اللہم لعن دشمنان و قاتلان بی بی فاطمہ الزہرا۔ اس کی ایک تسبیح پڑھو، اللہم لعن دشمنان قاتلان مظلوم بی بی فاطمہ الزہرا۔ میں سارے سننے والوں کو بول رہا کہ اس سے بہتر کوئی عمل نہیں ہے، ہم کچھ نہیں کر سکتے، جنت البقیع ٹوٹی بھی ہے، کچھ نہیں کر سکتے، وی کانٹ ڈو اینی تھنگ، لیکن اپنے مسلح پہ بیٹھ کے آپ دعا تو کر سکتے ہیں۔ ان ایام میں سارے سننے والوں کو، میری ماں بہنوں کو بول رہا کہ اپنے بچوں کو سکھاؤ، اپنے بچوں کو بتاؤ۔ آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ یہ دعا تمہاری دعاؤں کو کیسے قبول کرائے گی، یہ دعا تمہاری ساری ایشوز کو کیسے سالو کروائے گی۔ یہ ایک محبت کا تقاضا ہے، محبت کا تقاضا ہے۔ بی بی فاطمہ مظلوم بی بی زہرا ہماری ماں سے زیادہ ہے، یہ ہم سب کی 11 اماموں کی ماں کا ماتم ہے، کسی اور کا ماتم نہیں۔ جتنا ہو سکے اپنی دعاؤں میں بحق فاطمہ و ابیہا و بالوا و بنیا پڑھنا ان ایام میں، اور دشمنان قاتلان بی بی فاطمہ پہ لعنت پڑھنا، گھر میں بیٹھ کے پڑھنا۔ میں یہ نہیں بول رہا باہر جا کے بولو، میں یہ بول رہا گھر کے اندر مسلح پہ بیٹھ کے، نام مت لو، لیکن اس طرح تو تم پڑھ سکتے کہ جس نے بھی میری مظلوم بی بی کو قتل کیا، جو بھی دشمنان فاطمہ ہیں، یہ خوشنودگی ہے امام زمانہ، 13 معصومین کی خوشنودگی ہے۔ جیسا آپ عاشورے کے دن اللہم لعن قتلۃ الحسین و اولاد الحسین و اصحاب الحسین کی تسبیح پڑھتے، اسی طرح ان ایام میں شہزادی کونین کی دشمنوں پہ اور قاتلوں پہ لعنت کی تسبیح پڑھنا۔ اور یہ شہادت سے پہلے جتنا ہو سکے بی بی کا غم منانے کی کوشش کرو، اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھو۔ میں ماؤں کو بول رہا سٹ ود یور کڈس، اور ان کو بتاؤ کہ یہ ایام جو ہے یہ مارننگ ڈیز ہے ہمارے، اور ایسے مارننگ ڈیز ہے کہ شہزادی کی شہادت ہے، مادر حسنین کی شہادت ہے۔ دوستو، دعا کے لیے کہا گیا کہ بیوی کا واسطہ دے کے اگر کوئی دعا کرے تو اس کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ یہ مسلمات میں سے سارے علماء، ذاکرین، سارے لوگ یہی بولتے ہیں، اور یہ آزمائی بھی چیز ہے، آزمائی بھی چیز ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں اس سے بڑا واسطہ کیا ہوگا، اس سے بڑا اور کوئی واسطہ کیا ہوگا۔ جتنی رکاوٹیں، جتنی آبسٹیکلز ہیں لائف کے، وہ لائف کے آبسٹیکلز کو دور کرنے کے لیے مادر حسنین کا واسطہ دو۔ مادر حسنین ایک مرکز ہے، سینٹر پوائنٹ ہے کہ ہر رشتہ جا کے بی بی سے ملتا ہے، اور بی بی سے بڑا کوئی مظلومہ کوئی ہے ہی نہیں، اس سے بڑی کوئی مظلومہ نہیں کہ جو 18 سال کے سن میں دنیا سے گزر گئی، لیکن ان 18 ایئرس میں فاطمہ نے وہ کام کیا کہ کمپلیٹ اسلام کو پیش کیا۔ اگر بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا نہیں ہوتی، مظلوم بی بی نہیں ہوتی، تو اسلام انکمپلیٹ ریلیجن ہوتا۔ مرنے کے بعد جو واسطہ تم کو کام آئے گا، جس انداز سے واسطہ بی بی کا کام آئے گا، ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ وہ ایٹرنل لائف میں اگر پیس چاہتے ہو، رحمت چاہتے ہو، تو شہزادی کا واسطہ دے کے دعا کرو۔ میں تو یہاں تک بولتا ہوں کہ جو بھی سن رہا مجھے، اپنے اپنے مرحومین کی قبر پہ جاتے ہو، لحد پہ جاتے ہو، گریو یارڈ جاتے ہو، تمہاری ماں کی ہو، باپ کی ہو، بھائی کی ہو، بہن کی ہو، کوئی بھی آپ گریو پہ جائیں، مظلوم بی بی کی تسبیح پڑھو وہاں جا کے۔ آپ بولیں گے وہاں پہ تو سورہ پڑھتے، بالکل پڑھو سورہ، میں کسی چیز کو روک رہا نہیں۔ سورہ فاتحہ پڑھو، سورہ رحمان پڑھو، سورہ ملک پڑھو، سورہ یاسین پڑھو، جتنے سورے پڑھ سکتے ہیں، قرآن مجید پڑھ سکتے ہیں، آپ جا کے وہاں پہ پڑھیے۔ لیکن ایک نئی
طریقہ دے رہا. آپ چاہتے کہ آپ کے ماں کی آپ کے باپ کی لحد میں نور آئے, روشنی آئے, اس لیے کہ وہاں پہ جو سب سے بڑا پرابلم ہے نا مرنے کے بعد وہ اندھیرا ہے, اندھیرا ہے مکمل. اور سب جانتے ہیں کہ لحد کے اندر کوئی لائٹ نہیں ہے, کوئی روشنی نہیں ہے, اس لیے کہ لحد خود پکار کے بول رہی کہ اے میرے دامن میں آنے والے اپنے ساتھ چراغ کو لے کر آؤ. مشہور حدیث ہے اللہ کے رسول کی. لحد ہر مومن کی لحد پکارتی ہے. ہمارے کانوں میں آواز نہیں آ رہی, وہ ایک الگ سٹوری ہے, اس لیے کہ ہم نے اتنی غیبتیں سنی ہیں, اتنی میوزک سنی ہے, اتنے گناہ کیے ہیں کان سے کہ ہمارے کانوں کے اوپر پردے ہیں. لیکن اگر پردے ہٹ جائیں تو آپ کو احساس ہو کہ ہر لحد سے ایک آواز ہے, اور ہماری لحد پتہ نہیں کہاں پر ہے, جہاں پر بھی ہے اللہ اس پر رحمت نازل کرے. تو اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اپنی لحد میں اپنی گریو میں مرنے سے پہلے روشنی ہو جائے, تو آپ پہلے دوسری لحد یعنی ماں کی, باپ کی, بھائی کی, بہن کی لحد میں روشنی کرو, مومنین کی لحد میں روشنی کرو. کیسے روشنی کرو؟ آپ جب بھی اپنے ماں کی لحد پہ جاؤ یا باپ کی لحد پہ جاؤ, کوشش کرو, ٹرائی یور بیسٹ. یا اگر آپ کے ماں باپ کی لحد پاکستان میں, انڈیا میں, اور آپ لندن میں بیٹھے ہوئے, تو کیا کرنا؟ تو آپ ایک تصویر روزانہ پڑھو, مظلوم بیوی کی تسبیح پڑھ کے. بیوی کا ایک نام ہے جو تمہاری لحد میں روشنی دے گی. مظلوم بیوی کے کئی نام ہیں. آپ کا نام فاطمہ ہے, طاہرہ ہے, مرضیہ ہے, صدیقہ ہے, زہرا ہے, کئی بیوی کے نام ہیں. ان ناموں میں ایک نام ایسا ہے کہ جو وہاں پہ ہر نام, لیکن اس نام کا مطلب ہی روشنی ہے. وہ نام سے اگر آپ واسطہ دے کے دعا کریں تو تمہارے ماں باپ کی لحد میں, تمہاری لحد میں روشنی ہوگی. عزیزو, یہ ایک ایسا عمل ہے کہ روشنی اگر آ جائے, برائٹنیس آ جائے, لائٹ آ جائے, تو اس سے بڑی بات کیا ہے؟ وہاں کچھ نہیں چاہیے. روشنی نے رحمت کی روشنی آتی وہاں پہ, اندھیری خبر روشن ہو جاتی. یہ سب سے بڑی بات ہے. ایزی مت لو اس کو. ہر آدمی یہ چاہتا کہ اس کے پاس روشنی رہے. اندھیرے میں کوئی رہنا چاہتا ہے؟ اور وہاں پہ ہزاروں برس اندھیرا ہے. جب تک تمہارا کوئی عمل وہاں نہیں پہنچا, نیکی نہیں پہنچی, کرم پروردگار نہ ہو, تو پھر روشنی نہیں آتی. آپ جسٹ امیجن کرو, دن اور رات سمجھ میں نہیں آتا. یہ وہ جگہ ہے. تو وہاں کے لیے اس سے بہتر کوئی عمل نہیں. آپ وہاں کے لیے جب بھی لحد جانا, قبرستان جانا, جتنے سورے آپ پڑھتے ہیں پڑھو. جو وہاں پہ جا کے آپ صدقہ دیتے ہیں, پانی ڈالتے ہیں, خیرات کرتے ہیں, جو کرتے کرو. میں کسی چیز کو نہیں روک رہا. میں ایک دوسری چیز بتا رہا کہ یہ 2 یا 3 منٹ کا عمل ہے, لیکن اس عمل سے تمہارے ماں باپ کی لحد میں روشنی ہو جائے گی. کیا کرنا ہے؟ جا کے ماں کی لحد پہ جانا تو پینتی بیٹھنا پیروں کی سائڈ, باپ کی لحد پہ جانا تو سرانے بیٹھنا سر کی سائڈ. اب مومنین تو مومنین ہی. وہاں پہ 5 صلوات پڑھو. بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج. پھر تسبیح مظلوم بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا جو آپ نماز کے بعد پڑھتے ہیں. 34 ٹائمز اللہ اکبر, 33 ٹائمز الحمدللہ, 33 ٹائمز سبحان اللہ. کتنی دیر ہوگی؟ ہارڈلی 2 منٹ ہوگی. بڑے آرام کے ساتھ پڑھنے کے بعد دعا کرو. اب بی بی کا نام لینا. تسبیح بی بی ہے یہ, لیکن اب نام لو. نیت تو وہی ہے. کیا نام لیں گے آپ؟ پروردگار. تسبیح مظلوم بی بی زہرا کا واسطہ جو میں نے ابھی پڑھی ہے, اس تسبیح مظلوم بی بی زہرا کے صدقے میں, مظلوم بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کے صدقے میں, میری ماں, باپ, بھائی, بہن, رشتہ دار, جب یہ مومنین, مومنات, ذاکرین, مجتہدین, ماتمدار, مراج عالم, سب کی لحد میں تو روشنی کر دے. اس نام کے صدقے میں. زہرا کے معنی ہی روشنی کے, زہرا کے معنی ہی لائٹ کے, زہرا کے معنی ہی برائٹنس کے. اگر اپنی زندگی میں روشنی چاہتے ہیں تو پہلے مرحومین تک روشنی پہنچے. پہلے ان مجبور لوگوں کے لیے کہ جو منو خاک کے نیچے ہیں, ان تک روشنی پہنچے. ان تک اگر روشنی پہنچ گئی تو تمہارا بیڑا پار. تم جتنی مرتبہ تسبیح مظلوم بی بی زہرا پڑھ کے مرحومین کو یہ تحفہ دو گے, جتنے مرتبہ پڑھ کے تحفہ دو گے, یہ سارے کا سارا جمع ہوگا تمہارے لیے بھی. جب تم مرو گے, کبھی تو مرو گے, جب بھی مرو گے, ظاہری طور پہ اندھیرا ہے, ظاہری طور پہ لحد چھوٹی ہے, ظاہری طور پہ کچھ بھی نہیں ہے وہاں پہ, لیکن جتنی تسبیح مظلوم بی بی زہرا کی تم نے دوسروں کے لیے پڑھی, وہ سارے کا سارا تمہارے لیے وہاں پہ آ جائے. اب آپ سوچو, 2-3 منٹ کا عمل ہے.
لیکن تمہارے مرحومین کو کتنا فائدہ. آپ خود سوچ. دیکھیے آپ لندن میں رہتے ہیں, وہاں پہ کرنٹ آف نہیں ہوتا, لائٹ آف نہیں ہوتی. عام طور پہ سب کانٹیننٹ میں, انڈیا پاکستان میں لائٹ آف ہو جاتی. جب اندھیرا ہوتا ایک دم آپ بیٹھے ہوئے لائٹ آف ہو گئی. اندھیرے میں کوئی نہیں بیٹھنا چاہتا. کوئی بیٹھنا چاہتا؟ کوئی نہیں بیٹھنا چاہتا. ہر آدمی چاہتا ہے کہ روشنی کے اندر بیٹھے, بچہ ہو بڑا. اور جب آپ اندھیرے میں بیٹھے تو وحشت ہے. اسی لیے کہا کہ لہد میں وحشت ہے, وحشت ہے, وحشت ہوتی. لیکن ایک دم اگر لائٹ آ جائے, ایک دم کرنٹ آ جائے اور لائٹ آن ہو جائے تو دیکھو کتنا سکون ملتا. اسی انداز سے کہ جب تم مرو گے یا جن جن لوگوں کے لیے تم پڑھ رہے, اگر بول رہا ہوں ان کی لہد میں اگر اندھیرا ہے تو جیسے ہی تم نے تسبیح پڑھ کے مظلوم بی بی زہرا کی ان کو تحفہ دیا اور ان کی لہد میں روشنی آئی تو مرنے والا تمہاری ماں پوچھتی ہے یہ روشنی آئی کیسے, تو اس کو بتایا جاتا کہ تیری بیٹی نے, تیرے بیٹے نے تسبیح مظلوم بی بی زہرا پڑھ کے اس کا واسطہ دے کے, بی بی کا واسطہ دے کے, بی بی زہرا کا واسطہ دے کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ جس کی وجہ سے اس نام کے صدقے میں اللہ نے تیری لہد میں روشنی کر دی. اب ایسا نہیں ہے کہ روشنی چلی جاتی. یہ کرم ہے مظلوم بی بی زہرا ہے, یہ کرم پروردگار ہے کہ روشنی جاتی نہیں. تم نے پڑھی اس کو ریگولر بیسس پر. اگر آپ نہیں بھی جا رہے, آپ لندن میں, آپ کے ماں باپ انڈیا پاکستان میں, اب لندن میں بیٹھ کے پڑھو. ایک تصویر تو آپ پڑھتے ہیں نماز کے بعد. یہ کتنی دیر کا عمل ہے؟ ہارڈلی 2-3 منٹس, 5 منٹس, اس سے زیادہ نہیں. اب یہ تصویر پڑھو اور تصویر پڑھ کے دعا کرو کہ پروردگار میں اتنی دور بیٹھا ہوں, میرے ماں باپ کی لہد بہت دور ہے, اس تصویر مظلوم بی بی زہرا کا واسطہ. آج شب جمعہ, آج جمعرات ہے, پروردگار اس شب جمعہ میں میرے ماں باپ کی لہد میں تو روشنی کر دے. تم اندازہ نہیں ہے, اگر تم نے اپنے ماں باپ کی لہد میں روشنی کی تو اللہ تمہاری زندگی میں روشنی کر دے. تمہارے ماں باپ تم کو دعا دیں گے کہ پروردگار بیٹے نے ہماری لہد میں روشنی کی ہے تو اس کی زندگی میں روشنی کر دے. اب ماں کی دعا, باپ کی دعا تو فوراً قبول ہوتی ہے. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. اس وقت میں سڈنی میں ہوں, آسٹریلیا سڈنی میں ہوں, بی بی کی مجلس سے پڑھنے آیا. اتنا میری بڑی سرجری ہوئی, لیکن سرجری کے بعد یہ مظلوم بی بی کا صدقہ ہے. کتنی لمبی ٹریولنگ ہوئی اور میں نے پرتھ پڑھا, پرتھ سے پھر سڈنی آیا ہوں اور کل انشاءاللہ ایڈیلیڈ جا رہا ہوں, پھر واپس جاؤں گا انڈیا انشاءاللہ. ایک معجزہ ہے, اور یہ بھی معجزہ میں آپ کو بتا دوں, یہ تسبیح مظلوم بی بی زہرا کی. آپ بولیں گے تسبیح کا کیسا؟ میں روز آج جو آپ کے سامنے آ کے پڑھ بیٹھا ہوا, ڈاکٹر سے 3 مہینے کہا تھا ریسٹ کے لیے, 3 to 6 months, لیکن بی بی کا حکم تھا کہ مجلسیں پڑھنے جاؤ, دعا کر رہا تھا, اور بی بی نے وہ کرم کیا. تو روز میں 2 تسبیح پڑھتا ہوں نماز کے بعد. ایک قبولیت نماز کے لیے جو ہم پڑھتے ہیں ریگولر, اور ایک تسبیح بیماری سے شفا پانے کے لیے. 2 مہینے کے اندر شہزادی نے اتنی بڑی ٹریولنگ کرائی, 14-15 گھنٹے کی فلائٹ لے کر, پر سڈنی, ایڈیلیڈ, پھر واپس حیدرآباد. یہ صرف تسبیح مظلوم بی بی زہرا کا. میں آپ سے یہی عرض کر رہا ہوں کہ تمہاری ہر پریشانی, ہر مصیبت بی بی کی اس تسبیح سے دور ہو سکتی ہے, اگر تم خلوص کے ساتھ پڑھو, اس یقین کے ساتھ پڑھو, اس خلوص کے ساتھ پڑھو, اور اللہ کو واسطہ دو. اور مرحومین کے لیے بہترین اعمال میں سے یہ ایک عمل ہے, بہترین اعمال میں سے یہ عمل کہ جب انسان اپنے مرحومین کے لیے کچھ کرتا ہے, اور کرنا چاہیے.